لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حضرات، اگر اس دنیا میں ہونے والے واقعات اور اس دنیا کے معاملات پہ اگر دین کی نظر سے اگر نظر ڈالیں تو اس قدر دین اسلام کی مخالفت، اس قدر دین اسلام کے خلاف اہل ایمان کر رہے ہیں کہ کوئی جس کا حساب نہیں. غیروں کا مسلمانوں کی مخالفت کرنا، غیر مذہب والوں کا دین اسلام کی مخالفت کرنا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یہ بہت بری چیز ہے اور یہ ہر طرف تقریباً نظر آ رہی ہے. ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، رسم و رواج دیکھ لیں، قانون دیکھ لیں، اللہ کا نہیں. رسم و رواج اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں. ہمارے ضابطے آئین کے نئی نئی شکیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں. حدود کوئی کسی قسم کی بھی شریعت کی جو ہے یہ نافذ نہیں ہے، اور کسی قسم کا اسلام کا جو تعزیرات اور قصاص کا قانون ہے، یہ دین اسلام سے اس کو مسلمانوں نے اپنی پارلیمنٹوں کے ذریعے خود اس کو پرے کر دیا. جرائم کی اتنی کثرت ہے کہ یقین مانیے ہمارا یہ گجرانوالا، یہ محلے جن ہم میں رہ رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے اولیاء اللہ کے محلے ہیں. آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، ان کی بڑی بڑی کالونیوں میں چلے جائیں، نئے ان کے پڑھنے والے بننے والے شہروں میں چلے جائیں، اس قدر بدکاری، اس قدر شراب، اس قدر بے پردگی، اس قدر لغو و رفث ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ قوم جو ہے یہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے، ہندو ہے، یہ کون قوم ہے.
اور بات ان سے کریں تو بات یہی پڑھیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. حلال حرام کا دیکھ لیں پورے معاشرے میں جس قدر بینک کے سب یہ سود کے کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بڑی بڑی عمارتوں اور بلڈنگوں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے لڑیں گے, اس کے نبی محمد رسول اللہ سے لڑیں گے. نوز باللہ. عام جتنے یہ سینما گھر ہیں یہ کس بات کی علامت ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہیں ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو, ہم اپنے نفس اور اپنے دل کے پجاری ہیں. جو ہمارا دل کہے گا ہم وہ کریں گے, دل کو راضی کریں. یہ سینما گھر, یہ ڈانس گھر, یہ ناچ گھر, یہ تھیٹر, آپ پتہ یہ کون سا ملک ہے, یہ کون لوگ رہتے ہیں. اور پھر غیر مسلموں کی نکالی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ مسلمان معاشرے کی بچیوں اور مسلمان معاشرے کی عورتوں اور مردوں کے اندر یہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ میں زیادہ یہودیوں کی نقل کرتا ہوں, میں زیادہ عیسائیوں کی نقل کرتی ہوں, میں زیادہ مجوسیوں اور اللہ کے منکروں کے پیچھے میں لگتی ہوں. اپنے لباس, اپنے رسم و رواج اور اپنا جو کچھ بھی زندگی کا طرز عمل ہے, ایسے لگتا ہے کہ ایک مقابلہ ہے کہ کون زیادہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایسی دوڑ جو ہوس جو ہے یہ دولت کی پڑی ہوئی ہے, کسی کو پتہ نہیں حلال کیا ہوتا ہے, سوائے اللہ کے چند بندے رہ گئے ہیں جن کو حلال اور حرام کا پتہ ہے. یہ معاشرے کو دیکھیں یہ کیا ہو گیا معاشرے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں, ایک وقت تم پہ آنے والا ہے کہ لوگ اس قدر برے ہو جائیں گے کہ جو دن ان کا گزرے گا وہ پہلے دن سے اچھا ہوگا اور ہر بعد آنے والا دن پہلے دن سے برا ہی ہوگا. وہ ہر لحاظ سے برا دن ہوگا. اور ایمانداروں کی کمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ ایمانداروں کا جب کوئی بات کو کرے گا نا کہ فلاں کوئی ایماندار بندہ ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ کہیں گے وہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے جو ایماندار ہے. یہ حال ہو جائے گا. جس کو پوچھو یہ بھی بے ایمان, یہ بھی چور چکا, یہ بھی فراڈیا, یہ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکے کرنے والا. ایمانداری کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مثال ایسی ہونے والی ہے کہ لوگ ڈھونڈ کے بتائیں گے وہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے جو ایماندار ہے. دور کی بات کیا ہے, ابھی کل کی بات تقریباً ہے, میں یہ کپڑے والی مارکیٹ میں گیا, میرے شاگرد تھے وہاں, میں نے بچوں سے وہاں بیٹھا, وہ کہنے لگے پانی پیئے, میں نے کہا نہیں. خیر میں نے کہا آپ کے بازار میں ایمانداری سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ قرآن مجید پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ دیکھ لو قرآن مجید تیرے سامنے ہے. جی استاد جی ایمانداری سے بتاؤ اس بازار میں کوئی 100% ایماندار بندہ ہے دکاندار؟ اب اس نے نہیں کہا کہ میں ہوں یا فلاں, اس نے کہا صاحب بازار کے اندر سوچنا شروع کر دیا کہ ایماندار کون آدمی ہے. پھر کہنے لگا آؤ میرے پیچھے. میں وہ کپڑے کی مارکیٹ میں کبھی ادھر لے کے جاتا, کبھی ادھر. نکر پہ جا کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, نہ اس کی مچھ تھی نہ داڑھی تھی, اور وہ بندہ ایسے وہ, اور دکان پہ بڑی بھی. کہنے لگا حافظ صاحب یہ بندہ ہے پورے بازار میں ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں ایماندار آدمی. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ ایماندار یعنی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ جو ہوں گے, فرمایا اسعد الناس بالدنیا, دنیا کے اندر اس انسان کو بڑا سراہا جائے گا. اپنے قبیلوں کے اندر لوگ کہیں گے جی اس بندے کی کیا بات ہے, اسعد الناس, بڑا خوش وقت اس آدمی کو سمجھا جائے گا. لکا ابن لکا,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अहमक तरीन और कमीना और जलील तरीन ये शख्स होगा अल्लाह के नजदीक, लेकिन लोग कहेंगे वाह वाह इस बंदे की क्या बात है, माँ ने पुत्र जमया जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ये वक्त आने वाला है कि असअदुन नास उसे समझा जाएगा जो जलील तरीन अल्लाह की निगाह में आदमी होगा, जिसने ना कभी अल्लाह की मानी होगी ना कभी रसूल की मानी होगी। खानदान, वो क्या बात है जिसने खानदान च ना कढ़िया कोई इन्हां दा नाम ले सकता है, मुखालफत कर सकता है? वो चोर चक्के बेईमान किस्म के और जालिम किस्म के लोग जो होंगे उनको आगे उनको कहेंगे जी ये क्या बात है, ये खानदान का चेहरा और मोहरा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तुम्हारे हाँ ऐसा होना है कि काम करने वाले काम करते जाएंगे यहां तक कि कोई आदमी को उसको ये नहीं पता होगा अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि ये जो कमाई आ रही है हलाल की आ रही है हराम की आ रही है। मैं आलम दीन से जाके पूछ लूं किस रे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो हम नहीं कर रहे, ये कोई अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत तो हम नहीं, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखालफत तो नहीं हम जा रहे। ये जो कारोबार कर फरमाया ये नहीं देखा जाएगा कारोबार में, बस ये देखा जाएगा कि किस कारोबार में पैसे ज्यादा आते हैं, यही देखा जाएगा। एक वक्त आने वाला है और लोग करेंगे ऐसा। आप देख लें अपने इर्द गिर्द, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर के ऊपर बहुत थोड़े को दो चार एक बंदा है जिसने कभी पूछा हो हाफिज साहब मैं ये काम कर रहा हूं ये ठीक है? किसी को इस बात की जरूरत ही नहीं। वही जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही थी, फरमाया एक वक्त आने वाला है लोग इस बात को भूल जाएंगे हलाल क्या होता है हराम क्या होता है, वो यार पैसे आउन दो। फरमाया यही हाल होगा और आज वो हाल तकरीबन जो है ना वो हो ही गया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान सच और हक की जिंदगी गुजारेगा लोग उसका साथ देना छोड़ देंगे। छड्डो पागल है ते एवें ही ते मसीतड़ है ते मौलवी है ते मुल्ला है ते फलां है, इस किस्म की गंदी गुफ्तगू करके ये हाल इंसानों का होगा, उसका साथ ही कोई नहीं देगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आने वाला है मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपने आप को संवार लो। इसका मतलब ये था, फरमाया हक बात कहना जो है अल्लाह ने सारे नबियों को कहा था कि हक की और सच की बात कहो। बड़ा मुश्किल रहा, बड़ी ज्यादतियां उनके ऊपर की गईं, बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आने वाला है, एक वक्त आने वाला है जो ज्यादतियां पहले की गईं ये ज्यादतियां थोड़ी ज्यादती है। क़यामत के करीब या एक वक्त आने वाला है, एक वक्त आएगा जो हक और सच की बात करेगा, बड़ी ज्यादती उसको करेंगे लोग उसके साथ। और चाल चाल वड्डा तू मामा इनू अगर बाहर कड्डो, इनू बुला इन बरादरी चो इनू बुलाए ना कोई ब्याह ते शादी ते, इनू फलां ना करे ऐसे। फरमाया एक वक्त आने वाला है हक और सच की बात करने वाला जो है जब बड़ी मुसीबत के अंदर रहेगा। ये जो मुसीबत का दौर और पुशानियों का जो इस किस्म का दौर आता है, इस दौर के अंदर कोई मुसलमान पक्का मुसलमान रहता है, अगर कोई इंसान इस बात के ऊपर पक्का रहता है और दुनिया इधर की इधर हो जाए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं उनके साथ रहूंगा, और लोगों सारी दुनिया हराम खाना शुरू कर दे मैं नहीं खाऊंगा, और मेरी फैक्ट्री बिक जाए और मैं कोडी कोडी हो जाऊं, मुझे अगर कोई काम पे लगाता है ना लगाए, मुझे रेड़ी और छाबड़ी लगानी पड़ जाए, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत नहीं करूंगा। ये जो होते हैं दिन इस किस्म के परेशानियों में, असल में इनमें देखना, इनमें अल्लाह तबारक व तआला एक किस्म का जिस तरह हमारे के अंदर छानना, फिर ये छानना एक किस्म का होता है कि इन मुश्किल हालात में कौन सच्चा मुसलमान है और कौन बागी और कौन गद्दार मुसलमान है और कौन वफा करने वाला मुसलमान है, ये हालात से पता चले। कौन है जो अच्छे मौसम का साथी है और कौन है जो हर मौसम में जो होता है वो दोस्ती को कायम रखता है। इस्लाम और दीन के साथ ये एक किस्म का मयार बन जाता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसकी कदर भी बड़ी होती है। एक औरत उन हालात में पर्दा करती है जिनमें के दीगर औरतें भी पर्दा करती हैं, उसका सवाब अलग है,
ایک عورت ان حالات میں پردہ کرتی ہے، چہرے کو ڈھانپ کے کپڑے اسلامی پہنتی ہے، ایک مرد ان حالات میں داڑھی رکھتا ہے جب سب لوگ داڑیاں منڈواتے ہیں، ان حالات میں وہ پاکی کا کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، جب دنیا نہیں مانتی، اس کا ثواب الگ ہے، اس کا اور ثواب ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہوا ہے وہ اور رکھا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آئے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے، 9 سال۔ تو جو شامی لوگ تھے، یہ شام کے، یہ کیسر کے تابع تھے، یہ عیسائی تھے، شام کے لوگ، عیسائی سارا علاقہ تھا۔ ان عیسائیوں کو کسی نے، یہ مدینہ کے بے ایمان منافقوں میں سے عیسائیوں نے خط لکھا کہ مدینے کے اندر ایک آدمی نے اعلان کیا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی اور پیغمبر میں ہوں، میرے پیچھے لگو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ ایک بندے نے کیا ہے اور وہ ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ آج اس نے خط میں یہ لکھا کہ آج کل مدینہ کے اندر بڑا قحط ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، کسی یہ لوگ جو ہے نا یہ زیادہ دیر ساتھ نہیں اس کا دیں گے، اس میں یہ اس قسم کی گفتگو گندی کی۔ اس نے کہا حملہ کر دو مدینے کے اوپر اور نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر، کیونکہ لوگوں کو تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا، گھاس تک نہیں مل رہی، اتنا قحط پڑا ہوا ہے، یہ لڑیں گے کیسے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ کسی طریقے سے نا اس ایک منافق آدمی نے ان شامیوں کے، ان کے حکمران کو یہ خط لکھ دیا۔ اس نے پیچھے کیسر کو لکھا، روم کے اندر، اس نے اپنی بہت بڑی 40,000 کی آرمی تیار کر کے انہوں نے کہا چلو یہ بھی قصہ اب ختم ہی کرو، اب ختم کرو اس کو۔ اب کسی طریقے سے وہاں سے کوئی ایک مسافر تھا، چلتا چلتا وہ آیا، اس نے آ کے محمد رسول اللہ کو ساری خبر سنا دی کہ یہ بات ہوئی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بڑا مشکل تھا، اتنا مشکل ٹائم تھا، شدید قسم کی گرمی تھی اور پانی اور قحط بھی تھا، اوپر سے کھانے کو کوئی شے نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ مدینے پہ اوپر حملہ کریں گے، ہم خود جا کے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں جا کے ان کے سامنے ہم ٹکرائیں گے، خود جا کے۔ نبی کریم صاحب نے اکٹھے ہو جو سارے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک، جس غزوہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال دولت اور حضرت عمر نے اپنا آدھا مال دولت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 کوڑے اور ان کا سامان یہ جو اوپر رکھا جاتا ہے یہ دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی وغیرہ۔ اور صحابہ جو تھے ان کے پاس کوئی اور مال ہی نہیں تھا، بچارے ایک صحابہ کا یہ حال تھا کہ ساری رات کسی کے یہودی کے خوہ کے پانی نکال کے نا اس نے اس کو تقریباً 4.5 سیر تقریباً 4.5 سیر اس نے جو کہ ساری تیری مزدوری یہ بنے، یہ مزدوری لے کے ساری رات ہی وہ خوہ کے آگے وہ نہ خوہ میں وہ چلتا رہا، لا کے نبی علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے رسول یہ ہے میرے پاس۔ نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے نکلے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، یہ حدیث میں سن لے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ تھے، اللہ کی قسم اس کائنات میں ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ یہ حال تھا کہ صحابہ چلتے تھے، ایک آدمی ایک کھجور لے کے صبح اور اس کے ساتھ جو تھوڑا بہت پانی تھا کوٹ لے کے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدینہ سے نکل کے عدن کے وہاں آگے جا کے یہ تبوک کا علاقہ تھا، وہاں یہ مسلمان چلتے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا رستے کے اندر کہ ایک کھجور بھی ایک کو نہیں آیا، ادھی کھجور روزانہ ایک کھاتا تھا، ادھی کھجور ایک کھاتا تھا، کوئی چیز، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈولے نہیں، صحابہ ڈولے نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے ہیں یہ لوگ۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے ہوا رستے میں چلتے چلتے کہ پانی بھی ختم ہو گیا، ایک صحابی وہ ایسے لگا تھا کہ جیسے اس نے سمجھا کہ جیسے میرا آخری وقت آ جائے گا پانی کے نہ ملنے سے،
اس نے اونٹ کو فوری طور پہ چھرے کے ساتھ ذبح کر کے اس کے اندر سے میدا جو تھا نا اس کو نچوڑ کے جو پانی گدلا سا نکلا اس نے پیا، وہ جان اس کی بچی۔ یہ حال تھا۔ اب اس کی اوجڑی نچوڑ کے کتنا پانی اس پر۔ یہ ان حالات میں یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، جو دین کا ساتھ نہ چھوڑیں، جو نبی کا ساتھ نہ چھوڑیں، جو قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں، اللہ پھر ان کے لیے پھر رحمتوں کی بارش بھی تو کرتا ہے نا۔ اللہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے یہی بات کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ۔ وہ لوگ جنہوں نے پریشانی اور تنگی کے وقت محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں نہ چھوڑا، جب دنیا کے بڑے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان حالات میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ چلنے کو، نہ کوئی، اور کیسے فرمایا لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میرے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، ثم تاب علیہم۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ قرآن مجید کے معنی الفاظ عجیب ہیں۔ کیا دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے اللہ معافی دیتا ہے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے پریشانی اور تنگی اور تکلیف کے موقع محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ نے کہا ہم نے پہلے ہی ان کی توبہ قبول کر لی کہ جب بھی یہ توبہ کریں گے تمہاری توبہ قبول ہے۔ اور کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی آدمی نے معافی مانگی نہ تسی پہ اور میں ان معافی دے دیتی ہوئی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ انہو بہم رؤوف الرحیم، اے اللہ بڑا ہی رؤوف الرحیم ہے۔ جو اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے پریشانی اور تنگی اور تکلیف میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھلے ہاتھوں ان کے ساتھ سلوک اور اجر ان کو عطا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بڑے فتنے اور فساد اور لڑائیاں اور قتل و غارت، اور ایک دوسرے کو بھائی سے نہیں، بھائی بہن سے نہیں، ماں باپ سے بڑیاں لڑائی جھگڑے، پریشانیوں کا ایک دور آنے والا ہے۔ لیکن عبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، فرمایا ان حالات میں بھی ایک بندہ جو کہے گا نا اے حالات کیسے بھی ہو جائیں میں اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ، اور کچھ بھی حالات ہو جائیں، اور کوڈی ہو جائے، مکانوں سے نکال دیا جائے، باہر جنگلوں میں تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا محمد الرسول اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حالات میں جب پریشانی ہو جو انسان لگا رہے، اور نئی دنیا داڑھی رکھتی ہوں میں رکھوں گا، نئی لوگ حفظ قرآن بناتے میں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بناؤں گا، اور نئی لوگ دین کا کام کرتے میں کروں گا، اور نئی نماز پڑھتے میں کروں گا، اور نئی پلے کا کام کرتے میں کروں گا، میں دین کی طرف آؤں گا۔ فرمایا یہ جو کام کرنے والے ہیں نا ان پریشانی کے دور میں کا ہجرت الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جس وقت آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے نا، فرمایا وہ جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے وہ جو ہجرت کی تھی، اور محمد الرسول اللہ نے بھی ہجرت کی تھی، آپ بھی مہاجر ہیں، آپ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہیں مکہ کو چھوڑ کے۔ فرمایا اس ہجرت کا جتنا ثواب ہے، اور اس ہجرت کا ثواب کیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ جو میں تمہیں معاف کروں۔ فرمایا جو برے وقت میں دین کو نہیں چھوڑے گا اللہ ان کے ساتھ یہی سلوک کرے گا جو مہاجرین کو ساتھ کیا، اور نہ دنیا مانے اور ناچے گائے جو کرتی ہے مرے جائے جہنم کے اندر۔ ہمارے گھر میں ناچ نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں بے پردگی نہیں ہوگی، ہماری عورتیں پردہ کریں گی، ہمارے بچے نیک اور صالح ہوں گے، اور ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں، اور کیا ہے،
اور ہمیں ٹھیکیدار کہہ لو، ہمیں دین کا جھاڑو پھیرنے والے کہہ لو، چوکیدار کہہ لو، ہم ہیں دین کے ہی، بس یاد رکھے نہ جو دین کے ساتھ لگا رہے، جتنا اجر اللہ مہاجروں کو دیا اللہ دیتا ہے، فرمایا اتنا ہی اجر، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کا ہجرت الیہ، فرمایا جس نے مکے کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے پاس آیا تھا نا، جو چھوڑ کے، فرمایا جتنا اس کو ثواب ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو قیامت کے قریب پریشانی کے حالات میں دین کو نہیں چھوڑے۔ ایک حدیث کے اندر بڑی عجیب بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک وقت آنے والا ہے، دین کے اوپر صبر کرنا پڑے گا دینداروں کو، فرمایا ایسے حالات ہو جائیں گے کہ دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا جس کے کسی کو کہا جائے تم اپنے ہاتھ کی تلی سیدھی کرو نا، وہ ہاتھ کی تلی سیدھی کرے، دوسرا آدمی جلتا کولا لال سوا اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دے اور وہ ہاتھ کے اوپر رکھے اس کو گرائے نا، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے دین کے اوپر عمل کرنا اس کولے کو اٹھانے کی طرح ہونا، یہ ہونے لوگوں نے کہنے وہ چھاڑی یار تو کیڑے پاسے لگے ہیں، لوکی دنیا دے سارے دے بچے پہ امریکہ فلانا پہ جاندے تو بچے نوں پڑھا کے تے حافظ قرآن تے نیک تے نمازی اے پاسے لائے ہے، تینوں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں، ایسے دنیا کے پیچھے پاج کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا ہوگا، لیکن مسلمان ایسے ہوں گے اس انگارے کو پکڑیں گے، عمل کریں گے، فرمایا ان کو ثواب ملنا ہے، ہر ان میں وہ جو عمل کرنے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کو 50 بندوں کے برابر ثواب ملنا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول 50 بندے کون سے؟ ان کے 50 بندے یا 50 صحابہ؟ یہ بات سن لیں ذرا، صحابہ سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اجر 50 منکم، فرمایا اس دور میں جو عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ کے اجر کے برابر اجر ملے گا، صحابہ 50 کے برابر۔ وہ پریشانی اور تنگی کے وقت جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ صحابہ میں نہیں نہ چھوڑا، فرمایا آج کے ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ دور شاید وہی دور ہے، آج بھی کسی عورت کو پردہ ہی نہیں کرنے دیتے۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ میری سے چھوٹی بہن میرے پاس آئی، آ کے کہنے لگی شادی میں گئے تو وہاں نا میں کلی پردے والی تھی تو کنیاں ساریاں کڑیاں کٹھیاں ہو کے نہیں پردہ لا، نہیں تو انج بن کے آ گئی، تو ساڈی بھی ذلیل کرانا ہے سانو، لو نہیں تو چپ کر کے چلی جائے تو نکل باہر جو تو پردہ کرنا ہے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی، بڑی نیک ہے چھوٹی بہن ہے میری سب سے، اللہ تمام مسلمانوں کی بچیوں کو باپرد اور شرم و حیا والی بنا، فرمایا 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملنے ہیں۔ ایک دور ایسا آنا ہے لوگوں نے دین کو دیکھ کے ڈرنا ہے، اور نہ توبہ بھائی اسی نہیں مسیطے جاندے، اور نہ بھائی اسی نہیں حافظ قرآن بچے نوں بنا دے، اور نہ بھائی توبہ میں نہیں نمازی میں، اور نہ ایک وقت آنا ہے۔ میرا ایک دوست ہے یہ اسلام آباد میں ڈاکٹر ہے، کلاس فیلو تھا وہ اسلام آباد میں، کہنے لگا میں ایک دن وہاں نا وہ اسلام آباد میں جگہ نا وہ سٹاپ جو ویگنوں وغیرہ پہ کھڑے ہیں کہ یہاں سٹاپ ہے، سٹاپ وہ سٹاپ کے اوپر کوئی عورتیں بھی کھڑی تھیں، مرد بھی کھڑے تھے، ایک عورت پیچھے بیٹھی تھی، اس کی بیٹی کھڑی تھی کہ وہ گاڑی آئے تو میں اس کے انتظار میں وہاں وہ تھی، وہ اچانک وہ جو عورت بیٹھی تھی نا پیچھے اس نے ڈنڈ پائی تھی، اے مولوی صاحب اے مولوی صاحب اے مولوی صاحب، وہ پیچھے دیکھن ڈے پہ کیا ہو گیا، پیچھے وہ عورت نے ڈنڈ پا دی تھی۔ وہ ایک مولوی صاحب کھڑے تھے، کہنے لگی مولوی صاحب ذرا تہاڈی مہربانی اتوں نہ ہتھائی ذرا نہ ہٹ کے کھڑے ہو، میری بچی تہاڈے کول کھلوتی ہے، داڑھی تو بہت ڈردی ہے۔ بچوں کے یہ ذہن کس نے بنائے ہیں؟ او لوگو یہ بچوں کے ذہن یہ اللہ نے نہیں بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا بچہ تو ایک مسلمان کی طرح سادہ بھولا سارا بغیر گناہوں کے پیدا ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کو یہودی عیسائی اور مجوسی بناتے ہو، اور وہاں کہ انہوں نے فلمیں ڈرامے تے فلاں تے یہ وہ تم ان کو بے حیا بناتے ہو،
اور تم ان کے جن سکولوں میں تم ان کو ڈالتے ہو پڑھنے کے لیے، اس سکول میں جب پردہ نہیں، ایسے سکول ہیں جن سکول میں لازمی ہے کہ سر ننگا ہوگا بچی کا، چاہے 10ویں چاہے 12ویں چاہے 16ویں ہو جائے. ہمارے ہاں پاکستان اور مسلمانوں کے سکول اور مسلمان ان کو چلا رہے ہیں، مسلمان مسلمان مسلمان، اور لازمی یہ ہے سر ننگا ہوگا. جب اس سکول میں جس بچے اور بچی کو پڑھایا، وہ بچی اگر ساری زندگی سر ننگا اور کس کا گناہ ہے؟ یہ آنے والا وقت ہے، یاد رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک وقت آنا ہے جو آدمی برے حالات میں دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات دیکھیں ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو یہ بات کی، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا لوگو، یہ جو میرا دور ہے، دور محمد رسول اللہ کا، اس دور کے اندر مسلمانوں میں سے اگر کوئی دین کے 10ویں حصے کو چھوڑ دینا، 100 میں سے 90 کے اوپر عمل کر لے، 10 اگر چھڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکا، فرمایا محمد، فرمایا وہ تباہ برباد اور ہلاک اور جہنم میں چلا جائے گا. صحابہ کو یہ بات کہی تھی کہ 100 میں سے 90 پہ عمل کر لے، لیکن ایک وقت آنا ہے دین پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عمل کرے گا نا اس دور میں، وہ 90 سے چھڑ کے صرف 10 کے اوپر بھی عمل کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا. اور تو کرتا تو ہے گا نا. مجھے تو لگتا ہے یہ وہی عمل، یہ وہی دور ہے شاید، کہ صحابہ کو کہا کہ تم 90 پہ عمل کر لو، 10 چھوڑ دو، تم یاد رکھنا ہلاکا، تباہ ہو جاؤ گے. اور وہ جو آدمی ہے قیامت کے قریب جو ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ دین پہ عمل کر، نہیں چھاڑ، نہیں تو پڑھ دے، نہیں تو اے کرنی ہے، نہیں تو وہ کر، تو اڈے کا رہے کوئی نہیں. ایسے بچوں کی تربیت اور گھر والوں کی تربیت، دین ایمان اسلام، نہ سڑکوں پہ، نہ بازاروں میں، نہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں، نہ کسی جگہ دین اسلام کدھر گیا، کدھر ہے دین. ہمیں کہتے ہیں جی کلپ دے، اور کلپے کیوں نہ، اور دین کا کیا اثر ہو رہا ہے بتاؤ مجھے. 2 چیزیں دیکھ لو، میں نے 100 دفعہ یہ بات، بازار مسلمانوں کے یا یہودیوں عیسائیوں کے دیکھ لیں، ان میں فرق بتائیں کیا ہے، اور مسلمانوں کی شادی اور یہودیوں کی شادیوں میں مجھے فرق بتا دے کیا ہے. 2 چیزوں سے کسی قوم کو دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں، ان کے بازار اور ان کی شادیاں جو ہیں، ان سے پتا چلتا ہے یہ قوم کون. جس قوم کے ساتھ ملے اصل میں یہ قوم وہی ہوتی ہے، اور کلمہ ایویں ہی پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہودیوں کی طرح شادی کرتے تو یہودیوں والا حال ہے ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا، کیا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. فرمایا جب مکہ کے اندر اسلام شروع ہوا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلا تھا، میرے ساتھ کوئی اور، میں ادھر ادھر دیکھتا تھا، کوئی نہیں تھا. میں ہی غار حرا سے آ کے گھر آیا، اور آ کے میں نے دوستوں کو، میں نے ابو بکر صدیق کو کہا، انہوں نے تو فوری ایمان لے آئے، مردوں میں سے بڑوں میں. اور پھر میں اکلا تھا، کبھی میں صفا جاتا، کبھی مروہ جاتا، کبھی بازاروں میں جاتا، کبھی منڈی میں اکلا تھا، مجھے کوئی پاس بٹھاتا نہیں تھا. لوگوں کا یہ تھا شور کرتے، نکلو نکلو باہر، کڈو باہر کڈو باہر، بات نہیں کو سنتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ حال تھا ایک وقت، غریباً مجھے پاس نہیں بٹھاتا کوئی، بٹھا نہیں، باہر کڈو یار، باہر کڈو. اور باقاعدہ انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب کو یہ بات کہی کہ اس کو قبیلے سے نکالو تاکہ ہم قتل کریں، نعوذ باللہ سے. آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، آج جس طرح دین جب شروع ہوتا اکلا تھا نا میں محمد، ایک وقت آنے والا ہے دین پھر اکلا ہی ہو جائے گا بیچارہ. اور دین کو کوئی گھر داخل نہیں کرے گا. دین چوک کے اندر کھڑا ہو کے کہے گا مجھے گھر لے جاؤ، کہیں گے نہیں بیٹھے کے چسا ٹیلی ویژن بڑا رکھیا، گانے رکھے نے، ڈیکل آئے نے، تو اسلام نہیں ہمارے گھر میں آ سکتا. اور شادی میں لے جاؤ مجھے، اور شادی میں ہم نے بہنوں کو نچانا ہے، ماؤں کو نچانا ہے، ہندو اور سکھوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں کے ہم نے رواج کرنی ہے. ہماری شادی میں دین اسلام نہیں آ سکتا. ہمارے کاروبار، اور مجھے کاروبار میں لے جاؤ، دین اسلام دعائیاں دے گا، مجھے لے جاؤ، مجھے کوئی نہیں جی. کاروبار کرنا ہی بے ایمان دا، جھوٹ دا، فراڈ دا، 2 نمبری سود دا کام کرنا ہے، اور لوگوں کو ہم نے غلط چیزیں بیچنی ہے خلاف شریعت کا.
ना मुझे कारोबार में दीन इस्लाम को लाएगा, ना कोई शादी में लाएगा, ना को कपड़े में, और कपड़े में मुझे ले जाओ ना ना, हमने ईसाइयों और यहूदियों और टेलीविजन को देख के और बड़े ड्रामों को देख के हमने कपड़े बनाने, इस्लाम नहीं आ सकता हमारे कपड़ों में। ना इस्लाम कपड़ों में आएगा, ना इस्लाम शक्लों में आएगा, ना इस्लाम कारोबार। इस्लाम सारे लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, चौक के अंदर इस्लाम कल्ला ही खड़ा रह जाएगा, मुझे कोई ले जाओ घर में। ये आने वाला है एक वक्त, पर मैं उस दौर में अगर फतूबा लिल गुरबाई, पर मैं उन दौर में जो कहेगा ना, मैं अपने दीन को अपने घर में ले, मैं अपने बच्चों को बच्चियों को दीन इस्लाम ईमान की तालीम दूंगा, हम नमाजी बनेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला बापर्दा, हम हलाल का रिज़्क़ खाएंगे। फरमाया जो आदमी उन हालात में दीन इस्लाम को गले लगाएगा ना, भाई आ जाओ मैं हलाल का कारोबार करूंगा, आ यार हमारे कारोबार में आ दीन। फतूबा लिल गुरबाई, फरमाया मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद दुनिया में मुबारकबाद देता हूं उसको जो उन हालात में दीन को अपने गले से लगाएगा। देख लें दीन को कितने लोग गले में गले के साथ लगाने वाले। मुश्किल हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला सहिया में इस हदीस को नकल किया है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम एक दावत पे गए हुए थे, दावत खाने के बाद साहबा आपस में बातें कर रहे थे, बड़े खुश, आपस में खुशी की बातें एक दूसरे के साथ। हमारी एक आदत है कि खुश गप्पी क्यों, मुसलमान गप क्यों मारता है, आपस में खुशी की बातें करते हैं, एक लताफत की बातें करते हैं। ये साहबा आपस में बड़े प्यार मोहब्बत की बातें। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल हम आपके साथ कितना प्यार करते हैं, देखें हम आपके साथ ईमान लाए, लोग नहीं लाए लेकिन हम लेके आए अल्लाह के फजल से। ए अल्लाह के रसूल जब लड़ाई का मौका आया हम आपके साथ होके लड़े थे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपको कोई और बंदा भी हमारी तरह प्यारा लगता है? आपके ख्याल में या हदीस के अल्फाज है, जो हदीस के अल्फाज, क्या कोई हमसे भी अहदुन खैरुम मिन्ना खैरुम मिन, क्या हमसे प्यारा को हो सकता है? हदीस में नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज, फरमाया हाँ हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल हमसे प्यारे, हम तो आप पे ईमान लाए, जंगें लड़ी, आपके साथ गज़वात किए। फरमाया हैं वो कौन? हदीस के जो अल्फाज, कौम यकूनून मिन बादिकुम युमिनून बी वलम यरूनी, फरमाया मेरे बाद आने वाले लोग, और तुमने तो मेरे सामने मुझे देखा, मोजज़ात देखे, कुरान उतरता देखा, अल्लाह की मदद उतरते देखती, इतना को तुमने तो देखा, ईमान लाए। फरमाया एक वक्त आने वाला मेरे बाद एक ऐसी कौम आने वाली है और जिन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन बात बात में ये कहेंगे मैंने ये तब करना है अगर मेरे नबी मोहम्मद ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साता किसने किया है? कुल करना है जी मेरे नबी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया तो मैं तब करना है, वरना मैंने नहीं करना। फरमाया कि लोग आने वाले हैं क़यामत के करीब और साता करना है, जी मेरे नबी ने अगर किया तो मैं करूंगा, दासा मेरे नबी ने किया तो करना है, चालिया मेरे नबी ने किया तो करना है, कुल फला ये उर्स पर फला, और अगर मेरे नबी ने किया तो मैं करूंगा, अगर मेरे नबी ने नहीं किया तो मैंने नहीं करना। फरमाया वो लोग ऐसे होंगे जो बात बात पे कहेंगे क्या ये मेरे नबी ने किया है? फरमाया मुझे देखा नहीं, लेकिन गल गल में ये कहेंगे मेरे नबी ने अगर किया तो मैं करूंगा। मैं इनसे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अहदुन खैरुम मिन, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग जिन्होंने मुझे भी नहीं देखा, लेकिन परेशानी और तंगी में लोग कहते रहे और साढ़े बड़े करते आए ने मुद्दत तो तू अज नवा उठे हैं और मुझे नवे पुराने की बात नहीं, मुझे बताओ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया तो मैं कर लूंगा। एक सादा सी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि जो आदमी मुश्किल हालात में कोई भी नेकी करता है अल्लाह उसको बड़ी जज़ा। मसलन आपने फरमाया एक आदमी उन हालात में वुजू करता है जब वुजू करना मुश्किल होता है, बड़ी ठंड है या जो हालात हैं वैसे नहीं, उससे बचा गर्म पानी भी नहीं, अब ये वुजू करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने, आपने ये बात कही, फज़ालिकुमुर रिबात,
فرمایا یہ آدمی جب وضو کرنا مشکل ہوتا ہے نا، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اٹھتا ہے، اوے اٹھو، اٹھو نماز پڑھو، اللہ کے آگے نکلو. فرمایا جو اٹھ کے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی مل گیا کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، درجات بھی بلند کرے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا ذالکم الرباط، کہ یہ جہاد جتنا ثواب اس کو اللہ عطا کرے گا. فذالکم الرباط، رباط فرمایا جہاد جتنا ثواب جو ہوتا ہے یہ اللہ اس کو عطا کرے گا جو پریشانی کے حالات میں اور کہتا ہے میں دین کو میں نے نہیں چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف 2 دینار ہیں، ساری کمائی زندگی کی جمع پوجی 2 روپے نے، اور کل بس کوئی مانگنے والا اس نے دیکھا واقعی اس کو ضرورت ہے، اس نے 1 دینار اس کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، ایک دفعہ 1 دینار 1 لاکھ دینار سے زیادہ یہ اجر لے گیا. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس ہے ہی 2 تھے، کسی نے مانگا اور اس کو ضرورت تھی، اس نے اپنی آدھی کمائی، اور کمائی تو اس کی آدھی ہے نا، پاویں 2 میں سے 1 ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی اس کے 2 تھے، اس نے آدھی زندگی کی جمع پونجی اس کو دے دی. اور ایک امیر آدمی نے بڑے مال دولت لاکھوں روپے اس میں سے لاکھ کسی کو دے دیا. فرمایا اللہ کے نزدیک یہ 1 دینار والا 1,00,000 دینار کے اوپر سبقت لے جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی یہ تھا، اور اس نے تو اپنی آدھی کمائی نہیں دی، اس نے اپنی آدھی زندگی کمائی دے دی. اور حدیث میں ایسے پھر آتا ہے، فرمایا وہ لوگ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. سورہ حشر میں اللہ نے کہا، فرمایا کئی دنیا میرے نبی کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خود ضرورت ہوگی، لیکن وہ کہیں گے یہ آ گیا اس بیچارے کو بیچاری کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو دے دو، اور دنیا کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کامیاب کر دیا جائے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشکل ہو دین کی بات کرنا، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. دنیا کے اندر بڑے جہاد ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، فرمایا افضل ترین جہاد یہ ہے جب بادشاہ کے سامنے جب کوئی کلام نہ کر سکے، ڈر ہو، خوف ہو، اس نے مارنا ہے، چھوڑنا ہے، یہ نہیں قتل کر دینا ہے، فرمایا سامنے جا کے یہ بات کہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ حق ہے، یہ تم غلط ہو. فرمایا اللہ کے نزدیک یہ افضل ترین ہوگا جہاد جو پریشانی کے حالات میں جہاد کر رہا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سید الشہداء، سید الشہداء آپ نے فرمایا یہ ایک تو امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا دوسرا سید الشہداء وہ ہے جو دنیا میں کسی کے سامنے حق بات کرنا مشکل ہو، وہاں جا کے وہ کرے اور وہ اس کو قتل کر دے. اللہ کے نزدیک یہ سید الشہداء، یہ سمجھ لیں سید الشہداء. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سنائی، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا نا، دنیا پچ جائے گی، نس جائے گی، چھوڑ کے ایسے ایسے وہ دکھائے گا، وہ کرتب اور شبدے بازی دکھائے گا کہ لوگ بیچارے پج نس کے پہاڑوں میں ادھر ادھر چلے جائیں گے. ہوتا یہ مدینہ کے قریب چلے جائے گا، مدینہ شریف کے. ایک نوجوان مدینہ شریف کا نکلے گا، وہ کہے گا وہ پہاڑ کے دجال آ گیا. دجال نے کہا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فلاں پہاڑ سے آگے نہیں آ سکے گا دجال، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ فلاں فلاں پہاڑ سے آگے مکے اور مدینے میں یہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ نوجوان جو ہوگا نا، یہ لوگ دجال سے بھاگیں گے، چھپیں گے، یہ دجال کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. آگے اس کے سپاہی اس کو پکڑ لیں گے، انہیں کدھر جا، انہیں کہا تمہارے دجال کے پاس جا رہا ہوں. وہ تو ہمارے رب کو نعوذ باللہ دجال کہہ رہے. وہ کہنے مارو، وہ کہنے ٹھہر جاؤ دجال کے پاس. وہ کہنے لگے اپنے رب کے پاس ہی لے جاؤ، دجال کے پاس. اور کیوں گا تو مینوں کی کیا ہے؟ نے کہا میں تجھے دجال کہہ رہا ہوں. دجال اس نے کہا مارو ان کٹو، سارے لوگ اس کو جو جس کے پاس اس کو مارنا. اب بتاؤ، اس نے کہا اللہ کی قسم اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. نے کہا اچھا، اور چیرو اس کو پکڑ کے آرا لے کے اس کو سر کے اوپر سے شروع کرتے ہیں،
पांव तक उसको चीर के 2 टुकड़े उसको कर देते हैं और दज्जाल दरमियान में चल के लोगों को दिखाता है, ये देखो मार दिया ना और जोड़ो, ऐसे जोड़ के, ये सब करिश्मा होता है, ये सब करिश्मा और शोभदाबाजी होती है। फिर ऐसे जोड़ के कहते ये देखो मैंने इसको जोड़ दिया और देखो तुझे मैंने मार के जिंदा किया, अब तो तुम्हारा रब हूं के नहीं। कहेगा अल्लाह की कसम, अब तो मेरा और भी यकीन बढ़ गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था एक नौजवान निकलेगा और वो नौजवान मैं हूं जो सामने बात करेगा, वो मैं हूं। और अब तो मेरा और भी यकीन बढ़ गया है कि जब अल्लाह का नाम लेना मुश्किल होगा, फरमाया मैं तेरे सामने कहता हूं तू दज्जाल है। दज्जाल कहेगा इसको पकड़ के ज़बह कर दो, फिर उसको वो पकड़ के ज़बह करने लगेगा, अल्लाह उसकी गर्दन को वो तांबे की बना देगा। कहेगा इसको ये मेरी एक उसने ना ऐसे ख्याली एक बनाई होगी जहन्नम, ये मेरी जहन्नम के अंदर इसको फेंक दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको पकड़ के वो उसके अंदर जब फेंकेंगे, हदीस के जो अल्फाज हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल में वो वैसे तो वो जहन्नम के अंदर अपनी के अंदर फेंक रहे होंगे, उल किया फील जन्ना, असल में वो अल्लाह की जन्नत के अंदर वो जा रहा होगा। जब अल्लाह का नाम लेना मुश्किल हो तो अल्लाह का नाम जो उस वक्त लेता है अल्लाह उसकी कदर करता है। और इस आदमी को हदीस के अल्फाज क्या है, आपने फरमाया जो हदीस फरमाया, हाजा आज़मुश शहादती, हाजा आज़मुन नासी शहादतन इंदा रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सारी शहादतों और गवाहियों से बढ़कर ये है कि जब अल्लाह का नाम लेना मुश्किल हो तो अल्लाह का नाम सामने जाके ले। फरमाया ये दज्जाल के सामने जिसने जाके ये कलमा पढ़ा और अल्लाह की हकानियत और रबूबियत का जिक्र किया और उसकी कज़्ज़ाबियत का जिक्र किया, उसके काज़ब होने का जिक्र, अल्लाह के नज़दीक आज़मु शहादतन, ये तमाम शहादतों और गवाहियों से अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। लोगों, ये सारे का सारा जो खुतबा मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह ने ये बात कही, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। फरमाया वो लोग जो परेशानी और तंगी के हालात में हमारा साथ नहीं छोड़ते, दीन पे अमल करते रहते हैं, ये आदमी जब दुनिया से जाने लगते हैं और मौत के वक़्त अभी मौत नहीं आती, फरिश्ते सबसे पहले उनके पास जाके कहते हैं और परेशान ना होना, तुमने रब की जन्नत में ही जाना है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको कहेगा और जो तुम कहते हो मैं तुम्हें देता हूँ। और परेशानी और तंगी है, तुमने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ा, आओ आज अल्लाह तुम्हारी जन्नत के अंदर एक दावत करना चाहता है। और ये दावतें उनके लिए हैं, किन के लिए, हालात कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ना अल्लाह का साथ छोड़े ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ छोड़े। अल्लाह हमें अपने साथ जोड़ के रखे, अल्लाह हमेशा दीन पे कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।